الفقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت. اللہ اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. صفات پیغمبر، عظمت رسول، سیرت نبوی پر ایک بہترین اللہ کے کلام کا انتخاب. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہاری طرف ایک رسول جو تم ہی میں سے بھیجا گیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیاں اس پہ شاق ہیں. حریص علیکم، وہ تمہارا حریص، وہ تمہاری ہدایت کا حریص، وہ تمہاری بہتری و ترقی کا خواہش مند ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ہمارا رسول جسے ہم نے تم ہی میں سے رسول بنایا ہے، یہ مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیزان گرامی، سیرت پیغمبر کے عنوان سے، سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے آج جس منزل پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کی سیرت پر غور کرنا ہو تو ہمیں اس کا خاندانی پس منظر بھی دیکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، تغلیب کی بات ہے، زیادہ تر ایسا ہے کہ خاندانی پس منظر مجہول ہو، خاندانی پس منظر نامعلوم ہو، خاندانی پس منظر میں کچھ الجھنیں ہوں اور شخصیت کوئی بڑی نکل کر سامنے آئے. تغلیب غالباً ایسا نہیں ہے. میں یہاں تمیدی جملوں میں یہ کہتا ہوا گزروں، تربیت اولاد کے حوالے سے ماں باپ جب اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں انہیں 4 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلی بات، ماں کا انتخاب اور باپ کا انتخاب، یعنی عقد سے پہلے طے کریں کہ یہ تسکین حیوانیت کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا فروغ ہے جسے شادی کہا جاتا ہے. ماں کا انتخاب اور باپ کا انتخاب یہ اولاد کی تربیت میں ایک بنیادی عنصر ہے.
صلب کیسی ہے اور رحم کیسا ہے، ورنہ نسل خراب ہو جائے گی۔ تو اب اگر اس کو یوں کہوں کہ تربیت اولاد میں ایک بہت بڑا حصہ ماں باپ کا ہے۔ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، تربیت کا نظام شروع ہو چکا۔ تربیت پیدا ہونے کے بعد نہیں کی جائے گی۔ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ سعید اپنی ماں کے شکم سے سعید ہے، اور شقی اپنے ماں کے شکم سے شقی ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ میں شقی لوگوں کی تاریخ اور ان کا پس منظر اور ان کے خاندانی حالات کو پڑھیں تو ضرور یا ماں کے اندر کوئی عیب تھا یا باپ میں کوئی بڑی کمزوری تھی، جو کبھی صدام بنتا ہے تو کبھی سلمان رشدی بنتا ہے۔ یہاں ماں باپ کے اندر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے اولاد ہی ویسی، لہذا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جوان میں کسی فرد میں کوئی نیکی دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو، اس لیے کہ وہاں یہ خوبی تھی جو یہاں منتقل ہوئی ہے۔ یہ تغلیب ایسا ہی ہے، غالباً ایسا ہی ہے بھائی، جس ظرف میں آپ مظروف ڈال رہے ہیں تو اگر ظرف ہی نجس ہوگا تو مظروف خود ہی اس سے متاثر ہوگا اور رنگ لے گا اور اثر لے گا۔ لہذا تربیت اولاد کا نظام ولادت کے بعد نہیں ہے، تربیت اولاد کا کام ولادت سے پہلے کا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں تمہید سے گزر رہا ہوں کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد ناہنجار دکھائی دیتا ہے۔ کچھ سوچیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہوا۔ حافظان قرآن جو بچے ہمارے پاس ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت مکتب اہل بیت سے متعلق ایک بڑی تعداد حافظان قرآن کی ہے۔ اس پاکستان میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں قرآن فاؤنڈیشن اور مؤسسہ جمران کی طرف سے اور دیگر قرآنی تحفیظ کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو کارکردگی اور خدمت ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ ادھر دوسرے ممالک میں بھی جو بچے حافظان قرآن ہیں، پھر تاریخ میں سید رضی، سید مرتضیٰ، ذرا پوچھیں تو صحیح کہ یہ ایسے ہی سید رضی بن گئے؟ کیا یہ ایسے ہی سید مرتضیٰ کے نام سے مشہور ہو گئے؟ کبھی جن کی ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہو، ان کے بچے جب تاریخ میں نام کماتے ہیں تو کبھی سید رضی کہلاتا ہے، کبھی سید مرتضیٰ کہلاتا ہے، کبھی خوئی کہلاتے ہیں اور کبھی خمینی کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ ایک سبب تربیت اولاد میں ماں باپ کا وجود ہے، دوسرا سبب تربیت اولاد میں ماحول۔ یہ رہ کہاں رہا ہے، دوست کیسے ہیں اس کے؟ دوستی بڑا اثر دکھاتی ہے، ہر ایک کو دوست نہیں کہا جا سکتا۔ میں اپنے جوانوں اور بچوں سے مخاطب ہوں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے خواتین توجہ کریں۔ اپنے بچے کو اگر ہم یہودیوں کے حوالے کر دیں اور توقع یہ ہو کہ یہ مسلمان دکھائی دے، آپ داخلہ ضرور کروائیے کسی اچھی تعلیمی درسگاہ میں، مگر ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ صرف پٹر پٹر کسی زبان کا بول لینا قابلیت نہیں ہے، منہ ٹیڑھا کر کر کے کسی زبان کی ادائیگی قابلیت نہیں ہے، بلکہ قابلیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے انسان پیدا کیا ہے، ہم اسے انسان رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا دیا ہوا تو انسان تھا اور ہم نے اسے حیوان بنا دیا، ایک چلتی پھرتی لاش بنا دیا، مردہ بنا دیا اسے۔ لہٰذا ہم اپنی تعلیمی درسگاہوں میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ پڑھایا کیا جا رہا ہے، وہاں نصاب میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ماحول، دوست، کن کے ساتھ رہتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ ماں باپ اتنے غافل ہو جائیں، کمزوری ماں باپ کی طرف سے ہے، پھر ایک مرحلہ گزر جائے گا تو شاید ہاتھ سے بات نکل جائے اور پھر کسی کے بس کی بات نہ رہے۔ تیسرا مرحلہ اور تیسرا عنصر تربیت کے اندر استاد ہے۔
ماحول علیحدہ ہے، جس سے یہ 1 گھنٹہ ملتا ہے، جس سے یہ چند گھنٹوں میں ملاقات کرتا ہے۔ استاد بچے کی تربیت میں ایک بڑا ضروری پہلو اور رکن ہے۔ ہر ایک کو استاد نہیں بنایا جائے گا، ہر ایک اس قابل نہیں ہے کہ استاد بن سکے۔ اگر مجھے اجازت دیں علماء اکرام جو مجلس میں بیٹھے ہیں، سب سے شاید علم عرفان میں، علم سلوک میں، راہ سلوک میں، معنویت اور روحانیت کی دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہی یہ ہے کہ استاد نہیں ملتا۔ ہر ایک کو وہاں استاد نہیں بنایا جاتا۔ استاد استاد ہے، وہ جامع ذات ہوتی ہے جسے استاد کہا جاتا ہے۔ جو اپنے 6 فٹ کے بدن پر اپنے لیے استاد نہ ہو، وہ ان بچوں کے لیے استاد کیا ہو؟ لہذا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ڈھونڈنے کی چیز ہے۔ جوہر جو ہے وہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے توفیق۔ ماں باپ بہترین، ماحول بہترین، اساتذہ بہترین، لیکن اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے، یہ انسان کچھ نہیں بن پائے گا۔ لیکن وہ تینوں چیزیں ہوں اور یہ نہ ہو تو کچھ نہیں، اور ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پھر عیب رہ جائے گا۔ تو اب ہمیں ان تینوں چیزوں کا اہتمام خود کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کریم اللہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ عادل ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ بھی معیاری ہوں، ماحول بھی اچھا ہو، اساتذہ بھی اچھے ہوں اور اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس کا کرم ہے کہ تم نے اپنا کام کر لیا، اب یہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے کہ تم نے محنت کی، اب یہ بچہ تمہارا بہترین ایک انسان بن کر سامنے آئے گا۔ عزیزان گرامی، سیرت مصطفیٰ پر جب بات کریں گے تو سرکار کی زندگی کمال پر دکھائی دیتی ہے ان 4 مرحلوں میں۔ سرکار دو جہاں کی زندگی میں سب سے پہلا موقع، سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ آپ کی خلقت کیسی ہے، آپ آئے کس گھر میں ہیں، آپ کی گود کیا تھی جس میں آپ نے پرورش پائی، آپ کے اجداد کا دین اور مذہب کیا تھا، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا تدین کیسا تھا، وہ کتنے بڑے انسان تھے۔ جس گھر میں پروردگار عالم نے اس اپنے آخری نبی کو بھیجا، یہ اللہ کے ارادے سے بننے والی ذات۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ تینوں روایتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے بنایا کیا؟ توجہ چاہوں گا، اب میں آج کا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے کیا خلق کیا؟ حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا۔ ایک اور حدیث جب سامنے آئی، مطالعہ کیا، معلوم ہوا ایک اور حدیث کے اندر جملہ بدلا ہوا ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اور جب ایک اور حدیث کی طرف توجہ گئی تو حدیث نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، نبی فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ تضاد نہیں ہے کہ قلم پہلے بنا یا عقل پہلے خلق کی گئی یا نور محمد پہلے خلق کیا گیا، یہ تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے۔ وہی عقل ہے جو نور محمد ہے، وہی قلم ہے جو نور محمد ہے۔ قلم کا کام یہ ہے کہ تدوین کرے۔ قلم کا کام کیا ہے؟ صاحبان قلم توجہ فرمائیں، قلم کا کام یہ ہے کہ وہ تدوین کرے، مدون کرے، ترتیب دے، تنظیم لائے علم کے اندر۔ قلم کا کام یہ ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ تمام تر معاملات کو جوڑ دے۔ عقل جوڑنے والا، صاحب عقل کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی سنا، وہ بھی سنا، وہ بھی سنا، اب یہ سب کچھ سننے کے بعد اپنی عقل کو بھی تو استعمال کرو، تبھی تو اسے عقل کہتے ہیں کہ سارے معاملات کو جوڑ کر ایک نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اب پوری خلقت جو پروردگار عالم نے پوری کائنات کو جو خلق کیا ہے، اس کو جوڑنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا ہے۔ اور پوری کائنات کو جو تدوین کرنے والی ذات ہے جسے قلم کہا جاتا ہے، وہ بھی خود محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر ذات کبریہ نے سب سے پہلے جس کے نور کو خلق کیا، حضرت فرما رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا۔ بڑی طویل روایت ہے، دو صفوں کی روایت ہے جو نبی مکرم سے متعلق آپ نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا،
ثم اس کے بعد فتقا نوری، میرے نور کو اس نے کھولا، اور میرے نور سے پھر اس نے ایک اور نور نکالا، وہ نور علی، وہ علی کا نور تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میرے نور کے ساتھ ایک اور نور کو نکالا جو علی کا نور تھا، وہ نور اللہ، وہ بھی اللہ ہی کا نور ہے۔ لہذا کبھی اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے، ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اور ایک بہت موٹا فرق ہے، اللہ بھی نور ہے، نبی اور علی بھی نور ہے، بہت موٹا فرق ہے۔ وہ نور ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اور محمد اور علی وہ نور ہیں جن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور علی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم ینشا، اس کے بعد پروردگار عالم نے چاہا کہ اس کائنات کو خلق کرے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فخلق منہ العرش، اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا۔ انا افضل من عرش، میں عرش سے افضل ہوں، اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا ہے۔ پھر فرمانے لگے پروردگار عالم نے علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، ملائکہ سے افضل علی کی ذات ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فاطمہ کے نور سے سماوات اور ارضین کو خلق کیا، سارے آسمان اور زمینیں فاطمہ کی وجہ اور فاطمہ کے نور سے بنے۔ پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے حسن کے نور سے جنت اور حوروں کو خلق کیا، فرمایا حسین کے نور سے اللہ نے شمس و قمر کو خلق کیا۔ جب یہ سب خلق ہو گئے تو اب اللہ نے چاہا کہ آدم کو بھی خلق کیا جائے۔ سنو، میں 7000 سال پہلے موجود تھا کہ جب آدم کی خلقت ہوئی۔ آدم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم اس سے پہلے 7000 سال پہلے خلق کر لیے گئے تھے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ہمیں سب سے پہلے بنانے کے بعد جب اس پوری دنیا کو بنا لیا اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بھیج دیے اور ان کے اوصیہ بھیج دیے، جب یہ پورا ماحول آمادہ ہو گیا تب اللہ نے چاہا کہ میری ولادت دنیا میں ہو۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور یہی کیفیت مولا کائنات کے بارے میں بھی مولا فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت ولی خدا تھا جب آدم آب و گل میں بھی نہیں تھے۔ لہذا ان کی خلقت کا آغاز اگر دیکھیں، سرکار دو جہاں کی سیرت مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے، تو آپ کی خلقت کا آغاز نور پروردگار، نور الہی۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، خاص طور پر ہمارے برادران اہل سنت کی ایک کتاب ہے بہت معروف، جس کا عنوان یہ قرار دیا کہ اول الخلقہ و آخر البعثہ، جس کی خلقت پہلے ہے اور بعثت آخر میں۔ اس لیے کہ جو مطلوب الہی ہوتا ہے، کیوں بنایا؟ اللہ چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، تو محمد میں نے تمہیں بنایا تاکہ میری معرفت ہو سکے۔ اس چاہت میں بھی ضرورت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، ذات کبریا ضرورت مند نہیں ہے، یہ چاہت ہے، محبت ہے، تبھی تو ہم حبیب کبریا کہتے ہیں۔ یہ فحبب تو میں نے چاہا، اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے۔ سرکار کو سب سے پہلے خلق کیا مگر بھیجا سب سے آخر میں ہے۔ اور نبی مکرم اس انداز سے جب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں تو اب نبی کہاں قدم رکھ رہے ہیں؟ نبی مکرم اس گھرانے میں قدم رکھ رہے ہیں جو گھرانہ سب سے زیادہ افضل گھرانہ ہے۔ عزیزو ذرا توجہ کیجیے گا، بعثت سے 10 سال پہلے حضرت مولا کائنات کی ولادت ہے۔ نبی ابھی اعلان بعثت نہیں فرما رہے، 10 سال پہلے اعلان بعثت کے موقع پر مولا علی 10 برس کے ہیں۔ اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی جو نبی کے ماں باپ کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔
میں اس ممبر سے یہ بات واضح کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کے ذریعے سے، کہ نبی اس گھرانے میں نہیں ہے کہ جس گھرانے میں ایمان اور اسلام نہ ہو۔ کہنے لگے کوئی سند نہیں ملتی کہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا۔ سرٹیفکیٹ کی ضرورت اسے پڑے گی جس کا ماضی کافر ہو۔ جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں کسی سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتنے مسلمان اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کس کے پاس کسی مولانا صاحب کی سند ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ بھائی کبھی آپ نے اپنے پاس کوئی سند رکھی؟ کبھی کوئی پوچھ نہ لے کہ آپ مسلمان ہیں تو کسی مولانا سے سند لے کر آئیں۔ سند کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو پہلے کافر ہو۔ اس پاکستان کے کرکٹ کے ٹیم میں ایک کھلاڑی مسلمان ہوا، اسے سند کی ضرورت تھی۔ عالمی سطح پر ایک باکسر مسلمان ہوا، اسے سند کی ضرورت تھی۔ آپ کو تو آج تک ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کو سند کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ ماں باپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، انہیں سند کی ضرورت ہے جن کا پوری نسل کافر تھی۔ ابو طالب کو سند کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کو سند کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں سند کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب پہنچ رہی ہیں خانہ کعبہ کے قریب تو کیا فرما رہی ہیں؟ انی مومنۃ لک رب انی مومنۃ لک، یا اللہ میں تو تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، وہ مومنۃ برسولک، اور میں تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ ذرا جواب تو دیا جائے کہ جو ابھی رسول کہلوائے نہیں جا رہے، جنہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ ان کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں، تو بھائی وہ کوئی اور ہوں گے جو اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوں گے۔ ان کے گھر میں اسلام اتر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے سورہ جمعہ میں، ایک ہے سورہ آل عمران میں۔ سورہ جمعہ والی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی بعث فی الامیین، امی پہلے ہے، بے ست بعد میں ہو رہی ہے۔ وہ اللہ جس نے امیین میں نے امیین کا ترجمہ نہیں کیا، ابھی کروں گا، امی پہلے ہیں، وہ اللہ جس نے امیین میں نبی کو مبعوث کیا۔ ایک آیت سورہ جمعہ، دوسری آیت ہے اذ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور وہ اللہ جس کا مومنین پر احسان ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا۔ بھائی یہ کیسا مومن ہے کہ ابھی رسول مبعوث نہیں ہوئے اور یہ مومن ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ ابھی رسول نے اپنے آپ کو رسول نہیں کہا اور یہ پہلے سے مومن ہے؟ تو ماننا پڑے گا یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے، وہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کوئی اور گھرانہ ہے۔ یہ مومنین میں رسول کو بھیجا گیا ہے۔ مومنین جمع کا لفظ ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں، بہت سامنے کی عربی ہے، کم سے کم 3 ہونے چاہیے، کم سے کم 3 ہونے چاہیے، تب جا کر یہ بات ثابت ہوگی کہ رسول کو کم سے کم 3 سے زیادہ میں مبعوث کیا گیا۔ 3 جوڑیے کون ہیں؟ میں نام بتا دیتا ہوں، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ بنت اسد، ایک کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ مومنین جن میں انی مومنۃ۔ اچھا پھر یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ایک مرحلے پر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے اور میری ذریت میں سے امت مسلمہ قرار دے۔ یہ اگر حضرت ابراہیم قرآن مجید کے اندر آنے والی دعا کے ذریعے یہ فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں مسلمان قرار دے،
تو ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا ہے، ابھی اعلان بعثت پیغمبر نہیں ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نبی مکرم کا عقد پڑھاتے ہوئے حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کے آغاز میں جملے ہی یہ ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ذریت ابراہیم میں سے ہمیں قرار دیا۔ ابراہیم کی ذریت کے لیے ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ انہیں مسلمان قرار دے، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا۔ توجہ ہے حضرات کی، علماء کرام کے ساتھ کی اجازت کے ساتھ میرا دل کر رہا ہے مولا کائنات نے جو امیر شام کے خطوط کے جواب میں جو جوابات حضرت کے خود کچھ نہج البلاغہ میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نوازق تواریخ میں بھی ہیں اور کچھ اور جگہوں پر بھی ہیں، بہار میں بھی ہیں، سارے خطوط مولا کے نہج البلاغہ میں نہیں، 79 خط ہیں، 79 خط نہج البلاغہ میں ہیں، اس کے علاوہ مولا کے خطوط اور کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ پچھلے سال کے ہمارے عشرے کا موضوع تھا، نہج البلاغہ پر ہم غور کر رہے تھے۔ ان خطوں میں ایک خط ہے جس میں جب امیر شام نے مولا سے کچھ اپنا مقایسہ کرنا چاہا کہ میں یہ ہوں اور آپ یہ ہیں، تو حضرت نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے ساتھ مجھے مقایسہ نہیں کرو۔ اور وہ جو اشعار مولا نے لکھے ہیں، وہ آیت اللہ کمپانی نے تو اس کے تقریباً 15 شعر اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، علی مظہر کبریہ کی کتاب جو ان کی کتاب ہے علی مظہر کبریہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے تقریباً 15 اشعار لکھے، ان میں سے چند کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ مولا لکھتے ہیں کہ خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو۔ فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا ذرا توجہ کے ساتھ کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اسلام کے باب میں میرے برابر آ کے کھڑا ہو۔ میں تم سب سے زیادہ اسلام میں اور اسلام کے بارے میں تم سے زیادہ سبقت رکھتا ہوں اور مقدم ہوں تم سب پر۔ فرماتے ہیں دوسرے مصرے میں، پہلا مصرع ہے سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے اپنی ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں وہ جعفر الذی یضحی و یمسی، اور جعفر جو صبح اور شام یطیر مع الملائکۃ ابن امی، جو ملائکہ کے ساتھ جنت میں صبح شام جعفر پرواز کرتا ہے نا، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ماجایا ہے، ابن امی وہ میرا ماجایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بنت محمد سکنا و ارسا، اور بنت محمد میری راحت جان ہے، بنت محمد میرا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ مسوط لحمہا بدمی و لحمی، میرا وجود، اس کا وجود میرے دم، میرے خون اور میرے گوشت سے بنا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سبط احمد ولدایا منہا، اس مصرے پہ توجہ کریں، مولا کے الفاظ ہیں سبط احمد ولدایا منہا، اور نبی کے 2 بیٹے یہ میرے بیٹے ہیں، جنہیں نبی نے کہا حسن حسین میرے بیٹے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ فمن منکم سہم کا سہمی، تم میں سے کون ہے جس کا حصہ میرے حصے کے برابر آ سکے؟ صلوات بھیجے محمد و آل۔ لہذا یہ گھرانہ اسلام قبول نہیں کرے گا، یہ اسلام لے کر آئے ہیں، اور ایسی جگہ پروردگار عالم نے نبی مکرم کو اتارا کہ جو اسلاب شامخ تھے، ارحام مطہرہ تھے، نبی مکرم کا نور منتقل ہوتا رہا، صلبوں میں جو طاہر صلب تھے اور شکموں میں جو مطہر شکمیں تھیں، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ ان کی ولادت ہو۔ معمولی وجود نہیں ہے سرکار کا، کیسے ماں باپ کے گھر میں رکھا۔ میرا دل کر رہا ہے تھوڑا سا میں انہیں اور آئینہ دکھاؤں، یہ جو حضرت ابو طالب کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں، میں تو عقیدہ ہی نہیں رکھتا کہ ایمان ابو طالب پر گفتگو ہو، مقام ابو طالب پر بات ہونا چاہیے۔
ابو طالب کون ہے؟ اوصیاء انبیاء میں سے ہیں۔ بھائی بتاؤ، زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتا، تو ابو طالب کے زمانے میں کون حجت خدا تھا جو بندوں کو اللہ سے ملا رہا تھا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یہاں یہ کہا جائے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ میں پہلے سال گزشتہ بھی اس موضوع پہ کچھ کہہ چکا ہوں، لیکن یہاں ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت پہ کچھ عرض کروں۔ دیکھیں، تعلقات اور واسطے چار عنوان رکھتے ہیں، جسے عربی میں عاطفہ کہا جاتا ہے۔ عواطف، تعلقات، رشتہ۔ چار طرح کے عاطفے ہوتے ہیں۔ ایک عاطفہ قرابت ہے، بیٹا، باپ، چچا، بھتیجا، نانا، نواسا، عاطفہ قرابت۔ ایک عاطفہ زوجیت ہے، ایک تعلق ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا۔ عاطفہ زوجیت، ایک تعلق زوجیت کی وجہ سے۔ اور ایک عاطفہ ہے عاطفہ انسانیت، نہ رشتہ دار ہیں، نہ میاں بیوی ہیں، یہ انسان ہے جس کے دکھ میں ہمیں دکھ ہو رہا ہے، جس کی پریشانی میں ہم پریشان ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا حادثہ ہوا، اس کے بارے میں پریشان ہونا، کہا بھئی یہ انسانی تقاضے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ صاحب کون ہے۔ ایک عاطفہ انسانیت۔ اور چوتھا عاطفہ ہے عاطفہ مذہبیت۔ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق، عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوستی۔ اس کا عقیدہ بھی وہی ہے جو میرا عقیدہ ہے، لہذا ہمارا یہ تعلق ہے، ہماری دوستی ہے۔ عزیزان گرامی، مگر ذہن میں رہے کہ ان سارے عاطفوں میں جو حکومت رکھتا ہے عاطفہ، وہ عاطفہ مذہبیت ہے۔ اگر کسی کے درمیان عاطفہ مذہبیت نہ ہو اور عاطفہ زوجیت ہو تو یہ عاطفہ جو زوجیت کا عاطفہ ہے یہ کام نہیں کرتا، یہ اثر نہیں دکھاتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے درمیان عاطفہ مذہبیت نہ ہو اور عاطفہ قرابت ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے درمیان عاطفہ مذہبیت نہ ہو اور عاطفہ انسانیت ہو تو یہ کام نہیں دکھاتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثالیں آپ کے سامنے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نوح اور ان کی زوجہ، حضرت لوط اور ان کی زوجہ کے درمیان عاطفہ زوجیت تھا، عاطفہ مذہبیت نہیں تھا۔ وہ عاطفہ زوجیت کارگر نہیں رہا اس لیے کہ عاطفہ مذہبیت نہیں ہے۔ حضرت نوح اور حضرت نوح کے بیٹے کے درمیان عاطفہ قرابت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا۔ ان دونوں کا مذہب ایک نہیں تھا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس عاطفہ قرابت کا۔ عزیزان گرامی، ابو سفیان اور نبی مکرم کے درمیان عاطفہ انسانیت تھا، عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عاطفہ انسانیت ہو اور عاطفہ مذہبیت نہ ہو۔ ایمان ابو طالب پر جملہ سماعت فرمائے عزیزان گرامی، ابو طالب چچا ہے، محمد مصطفیٰ بھتیجے ہیں، یہ عاطفہ قرابت ہے۔ اگر عاطفہ مذہبیت نہ ہوتا یعنی ابو طالب کا وہی دین نہ ہوتا جو محمد لے کر آ رہے ہیں تو قرابت داری کام نہ آتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت نبی مکرم کا گھرانہ خانوادہ مکمل مومن، مومنین میں اللہ نے نبی کو بھیج کر ان پر احسان کیا ہے۔ حضرت کی ولادت ہو رہی ہے، بیان کل آگے بڑھے گا۔ دوسرا موضوع ہے ماحول کیسا ہے، یہ جہاں رہ رہے ہیں ماحول کیسا ہے۔ یہ ماحول تو اتنا گندا ہے کہ یہاں بات بات پر سالوں جنگیں رہتی ہیں، یہاں بہانے بہانے پر خون بہایا جاتا ہے، یہاں جہالت کا اندھیرا ہے یا انسانیت کا فقدان ہے۔ ایسے ماحول میں کہا کہ یہ اس ماحول کے رہنے والے کہاں ہیں؟ یہ تو رسول ہیں،
جن کا نام ہی یہ ہو کہ وما محمد الا رسول، جو ہے ہی رسول، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ماحول کا رونا اور یہ کہنا کہ حالات خراب ہیں، ماحول برا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کم سے کم مصطفیوں کا اور محمدیوں کا جملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہے کہ جو وہاں سے آیا تھا اور یہاں رہا، اس نے اس ماحول کا اثر نہیں لیا بلکہ اس ماحول کو بدلا ہے۔ کوئی مصطفی اور کوئی حیدری یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ماحول سے متاثر ہو گیا، ہمیں تو وہ ہونا چاہیے جو ماحول کو بدل ڈالے۔ ماحول کو بدلنا یہ ایک مسلمان کی علامت ہے، ماحول کو تبدیل کرنا یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ نبی مکرم یہاں کے نہیں تھے، وہاں سے آئے تھے اور یہاں کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ یہاں والوں کو متاثر کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے بوڑھی جو سامان لیے جا رہی ہے، لکڑیاں لادے اپنے سر پر اٹھائے جا رہی ہے گٹھڑ۔ حضرت قریب گئے، کہا تم سے یہ نہیں اٹھ رہا، میں اٹھاؤں گا، اور وہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا، اور جب گھر تک پہنچا دیا تو کہنے لگی بہت اچھے جوان لگتے ہو، بڑے مؤدب اور مہذب ہو، اور جو اچھے جوان اور بچے ہوتے ہیں تو انہیں میں ایک نصیحت کرتی ہوں، تو تمہیں بھی ایک نصیحت کرتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہو کیا نصیحت ہے؟ فرمائیے۔ کہنے لگے کہ ایک جوان سامنے آیا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے دین کو تباہ کر رہا ہے، وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، وہ نئی نئی باتیں لے کر آیا ہے، میں سب بچوں سے کہتی ہوں کہ اس سے دور رہو۔ توجہ ہے، مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں نا، بھئی سنی سنائی بات پر یقین کر کے اس پر عمل درآمد کروانا یہ کسی اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ تو حضرت نے سوال کر لیا تم نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ کہنے لگی نہیں آج تک دیکھا تو نہیں۔ کہا کبھی اس سے کوئی ملاقات؟ کا کوئی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے حضرت نے فرمایا ہم ہی تو وہ ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہی ہو۔ کہا تمہارا کردار تو بڑا عجیب ہے، قدموں پر گر گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا اگر یہی صاحب کردار محمد ہے تو ہم بدلیں گے، وہ نہیں بدلے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ماحول وہاں کا ہے جو نورانی ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے استاد کا مرحلہ۔ نبی کا استاد کون ہے؟ نبی کا استاد اللہ ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آئے، تلامذ اللہ میں سے ہیں، اللہ کے شاگرد ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر عزیزان گرامی، لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ حضرت کے ہاتھ میں قلم ہو، اور اگر کبھی قلم آ بھی گیا تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کہاں چلاؤں، حتیٰ اپنے نام کے بارے میں فرمایا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے میں اسے کاٹ دوں۔ کہنے لگے لہذا امی تھے، اور امی کا یہ ترجمہ کر ڈالا کہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ اللہ اکبر، جب مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہو تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں گے؟ مسلمان ایسے ہی پٹتا رہے گا جو اپنے نبی کو ان پڑھ بولتا ہو؟ مسلمان ایسے ہی پریشان رہے گا جیسے آج پریشان ہے، اور پریشانیاں دور ہی تب ہوں گی جب نبی کی عظمت کا اقرار کرے گا۔ انہوں نے کہا صاحب کبھی قلم ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تینوں میرے بزرگ علماء جناب مولانا جعفر سبحانی صاحب، مولانا فیاض مطہری صاحب، جناب مولانا قبلہ عقیل صاحب امام جماعت خراسان مسجد، یہ تینوں قوم سے متعلق ہیں۔ حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، ان کے فرزند جو بظاہر اس وقت بہت معمر اور مسن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر 2-3 مہینے کے بعد مجھے ایک کاغذوں کا ایک کہہ لیجئے کہ پلندہ ایک ڈھیر دیتے تھے جس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، اسے لپیٹ کر مجھ سے کہتے تھے دریا میں ڈال کے آ جاؤ۔ میں کئی مہینے ڈالتا رہا، مدتوں ان کے اسے کاغذ لے لے کے ڈالتا رہا۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے جو آپ مجھے لکھ لکھ کے دیتے ہیں؟
فرمانے لگے بیٹا یہ میرے اشعار ہیں، بیٹا میں جو شعر کہتا ہوں، طب شعری جو ان کے اندر تھی، شعر کہنے کی صلاحیت، اور شعر کہنا جب میں جب تفنن کی طرف جاتا ہوں، جب میں ذوق کی طرف جاتا ہوں تو میں مجبور ہوں یہ اندر، یہ کیسے نکلے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ باہر نہ نکلے، وہ جو اللہ نے مجھے کہنے کی صلاحیت دی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ باہر نہ نکلے، لہذا میں قلم کاغذ لے کر شعر کہتا ہوں، لمبے لمبے نظمیں کہتا ہوں، اور میں اسے لکھ لیتا ہوں جب میں اپنی تسکین کر لیتا ہوں جو اللہ نے مجھے فن دیا ہے، تو پھر جب بہت جمع ہو جاتا ہے تو تم سے کہتا ہوں جاؤ اس کو دریا میں ڈال کے آ جاؤ۔ آج تک کسی نے سنا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا کوئی دیوان ہو؟ کوئی دیوان نہیں ہے ان کا۔ حضرت آیت اللہ خمینی کا دیوان تو ہے، دیگر آیت اللہ فضل اللہ وغیرہ کمپانی وغیرہ کا بزرگ علماء کا دیوان تو ہے، مگر محمد حسین طباطبائی کا کوئی دیوان نہیں ہے، اور شعر کہنے میں ان سے کم نہیں تھے، شاید 4 ہاتھ آگے ہوں، لیکن کوئی ایک شعر نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جا کر اسے دریا میں ڈال دو۔ جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ اتنے عرصے سے میں بابا کے اشعار دریا میں پھینک رہا تھا، بابا یہ کیوں کروا رہے تھے؟ کہنے لگے بیٹا میں لکھ رہا ہوں تفسیر، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شناخت اگر شاعر کی حیثیت سے معاشرے میں ہو جائے تو لوگ کہیں کہ ایک شاعر کی تفسیر ہے۔ توجہ چاہوں گا اس مثال دوں گا، کہیں لوگ یہ نہ بول دیں کہ ایک شاعر نے تفسیر لکھی ہے، شاعر کیا لکھے گا تفسیر؟ تفسیر تو عالم کو اور فلسفی کو لکھنا چاہیے، محدث کو لکھنا چاہیے، مورخ کو لکھنا چاہیے، تفسیر کے علوم میں شعر کہاں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی محنت، اتنی خدمت جو قرآن کی میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بے رنگ ہو جائے، نظر انداز ہو جائے، شاعر کی تفسیریں اٹھا کے رکھ دو ایک طرف۔ میں اپنی شناخت شعر نہیں بنانا چاہتا، اس لیے میں چھوڑ ہی نہیں رہا ہوں کہ شعر معاشرے میں میرے رہ جائیں۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم نے جو قلم نہیں اٹھایا اس کا سبب یہ نہیں تھا، بلکہ نبی قلم نہ اٹھا کر بتانا چاہ رہے تھے اگر قلم اٹھا لیا ہوتا تو ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں تھا، کہ اگر قلم اٹھا لیا تو لوگ کہیں گے قرآن انہوں نے ہی لکھا ہے۔ کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ قرآن مجھ سے منسوب رہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی سے منسوب رہنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ یہ نبی کا احسان ہے، یہ تحفیظ و صیانت قرآنی پر ایک نبی کا قدم تھا، ایک اقدام پیغمبرانہ تھا کہ کسی طرح صیانت قرآن اور حفاظت قرآن کا اہتمام ہو۔ وہ جو پڑھانے آیا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یتلو علیہم آیات، جو تلاوت کر کے سنائے گا، پڑھ کر سنائے گا، جو تربیت دے گا، حکمت دے گا، نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے صرف ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ ایک صاحب کراچی آئے، گھوم پھر کر جانے لگے تو کہنے لگے صاحب کراچی کو دیکھا، بڑا اچھا شہر ہے مگر یہاں مچھلی نہیں ملتی۔ تو وہ جو صاحب ان سے گفتگو کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے کراچی کو کتنا دیکھا؟ آپ کہنے لگے بس ایک جگہ اترے، ایک شہرہ سے گزرے اور اس کے بعد دوسری جگہ پہنچے اور پھر اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ کہ آپ نے کراچی کو تو پورا ہی دیکھا نہیں، آپ نے جب کراچی کو پورا نہیں دیکھا تو آپ کراچی کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی مکرم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں، تم نے یہ شہر گھوما کتنا ہے جو تمہیں پتا ہو کہ کتنا علم تھا؟ جس کا دروازہ اتنا بڑا عالم ہو، صلوات بھیجے محمد و عالم۔ اچھا مجمع میں کوئی صلوات بھی بھجواتا ہے، نعرہ بھی لگاتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و عالم۔ اللہم صل علی محمد۔ شہر علم ہے، ان کا استاد یہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا، محمد نام جس کا ہو۔ نام کس نے رکھا ہے یہ محمد؟ کس نے الہام کیا کس پر کہ اس کا نام محمد رکھو؟ کہ اللہ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ نبی کا نام لیا ہے مختلف آیتوں میں۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، احمد تعریف کرنے والا، کہ آسمانوں پر تھے تو اللہ کی تعریف کر رہے تھے، زمین پر آ گئے تو قرآن کے نزول کے ذریعے اللہ تعریف کر رہا ہے، یہ محمد ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا تو
تو غور سے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ایک بیٹا کھڑا تھا جس کا نام ابو طالب ہے. کہنے لگے بابا دیکھ رہے ہیں بچہ کتنا خوبصورت ہے. حضرت نے فرمایا ابو طالب اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا جس کے قمر حرم اور قمر بطحا تعریف کرے. ابو طالب، حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر بطحا، حضرت عبد المطلب کا لقب ہے قمر حرم. جس کا قمر حرم اور قمر بطحا تعریف کرے اسے محمد ہی تو کہتے ہیں. بابا اس کا نام محمد رکھ دیجئے. نام رکھا ہے حضرت ابو طالب نے. پھر میں آئینہ دکھاؤں ان لوگوں کو، اگر کوئی کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہوتا ہے تو نام بدل دیا کرتے ہیں. یہ ابو طالب نے نام رکھا ہے محمد، جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں سورہ نازل کر دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہترین، جس سے زیادہ بہتر گھرانہ ممکن ہی نہیں تھا، اللہ نے ایسے ظرف میں نبی کو اتارا. حضرت آمنہ پر سلام ہو، حضرت فاطمہ بنت اسد پر کہ جنہوں نے پالا. یہ چچی بھی ہیں، یہ ماں بھی ہیں. جب رحلت ہوئی حضرت فاطمہ بنت اسد کی تو فرمایا علی آج تم یتیم نہیں ہو رہے، آج میری ماں مر رہی ہے. اور خود قبر میں اترے حضرت فاطمہ بنت اسد کی، اور قبر تو مخاطب ہو کر کہا اے زمین یہ ابو تراب کی ماں ہے، خبردار اس کا خیال رکھنا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی فرمایا تھا علی جا کر اپنے بھائی سے کہو کہ اپنے پیراہن میں مجھے کفن دے. نبی نے اپنا پیراہن بھی دیا. اس گھرانے کی ایسی عورت عزادار و آمادہ ہے نا. آج 5 محرم ہے، آج سے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. دادی کی بڑی شباہت تھی پوتی میں. زینب کبریٰ ایسا سہارا ہے حسین بن علی کے لیے کہ لقب ہی شریکت الحسین ہے. جس بی بی کی ساری زندگی بھائی کی مدد میں گزری ہو، جو زینب کبریٰ ایک بہترین سہارا ہو اپنے بھائی کے لیے. مگر ایسی بی بی کہ جس کا پورا وجود مصیبتوں کا کعبہ، بچپن سے مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی. 3 سال کا سن ہے. دروازے پر نبی نے سلام کے لیے فجر کے بعد آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. دروازے پر آ گئی نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہیے. نبی مکرم جیسے حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں ایسے اپنی نواسی زینب سے بھی پیار کرتے ہیں. حضرت نے اپنی بچی کو سامنے بٹھا لیا. بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہا نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیابان میں اکیلی ہوں اور ایک تیز آندھی چل رہی ہے، اور وہ آندھی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ نانا میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں. قریب میں نے ایک درخت کو دیکھا، جا کے اس کا سہارا لے لیا، لیکن نانا ایک ہوا کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا، میرا سہارا مجھ سے چھن گیا. پھر میں نے دور ایک اور درخت کا جا کے سہارا لیا، نانا پھر آندھی تیز چلی اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا تیسرا درخت مجھے دور دکھائی دیا، میں نے پھر اس کا سہارا لیا مگر وہ درخت بھی اکھڑ گیا. نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتی. میں نے کیا دیکھا کہ اب کوئی دور دور تک میرا سہارا نہیں ہے اور تیز آندھی چل رہی ہے. عزادارو جناب زینب فرماتی ہیں اس بیابان میں تیز آندھی چل رہی ہے، نانا میں آپ کو زحمت نہ دیتی، ہوا کا جھونکا آیا میرے سر سے چادر اتر گئی. نانا بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. فرمایا زینب تیرے 3 سہارے ہیں، تیرا بابا علی تیرا سہارا، حسن حسین تیرے سہارے. اے زینب ایک ایسا بیابان ہوگا جہاں تیرے سر سے چادر اترے گی. عجب نہیں جناب زینب سوچتی ہوں کہ وہ کون سا بیابان ہوگا جہاں میرے سر سے چادر اتاری جائے گی. ہاں جب کرب و بلا میں زینب نے قدم رکھا اور روز عاشورہ معرکہ شروع ہوا اور شہادتوں پر شہادتیں ہونے لگی، عجب نہیں عباس کے جانے پر سوچا ہو، اب سمجھ میں آیا کہ اب زینب کے سر پر چادر بچے گی نہیں. اجرکم اللہ. سلام ہو اس شیر دل بی بی پر. آج جناب زینب کے شہزادوں کا تذکرہ کرتے ہیں.
وہ آن و محمد ولی کی بیٹی کے بچے، وہ علی اور زہرا کے نواسے۔ میری بیوی نے رونے والوں، جناب زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا بادشاہ، سنیں گے جو رونے آئے ہیں۔ میری بیوی جب اسیر بنا کر کوفہ و شام لے جائی گئیں تو بیوی اونٹ پر بیٹھی ہیں، برابر سے ننھے ننھے سر گزرتے ہیں جو نیزی کی انیوں پر چڑھائے گئے ہیں۔ اور زینب، یہ کیسا کلیجہ تھا اس بیوی کا کہ ان بچوں کو دیکھ کر گریہ نہیں کر رہی، اس وجہ سے نہیں کہ ماں کا کلیجہ نہیں ہے، بلکہ اگر زینب روئے گی تو ام لیلا کو کون سہارا دے گا؟ ام فروا کے لیے کون سہارا بنے گا؟ رباب کو کون ڈھارس دے گا؟ زینب کے بچے مارے گئے مگر جناب زینب نے گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، جب امام حسین شہداء کے جنازے لے کر آتے تھے تو زینب کبریٰ ساتھ ساتھ کھڑی رہتی تھی بھائی کو حوصلہ دینے کے لیے، بھیا یہ مت سمجھنا اکیلے ہو، زینب تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن عزادارو، جب ہم محمد کے لاشیں لے کر آئے ہیں تو امام حسین نے کئی جگہ دیکھا، پکارا زینب کو بلاؤ، میں اس کے بچوں کو لاشیں لے کر آیا ہوں، اور جناب زینب دکھائی نہ دی تو کوئی بی بی اس خیمے میں جاتی تھی، کوئی بی بی اس خیمے میں ڈھونڈتی تھی، کیا دیکھا کہ پشت خیمہ پر زینب کبریٰ ہے اور پیشانی سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہیں شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے زینب کی قربانی قبول ہو گئی۔ بازو ہلا کر ایک بی بی نے کہا زینب حسین بلا رہے ہیں اور محمد کے لاشیں آ گئے۔ اجر و کمال اللہ، جناب زینب پہنچی اپنے بچوں کے لاشوں کے قریب تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی آن میں کچھ دم ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا دونوں بچوں نے قربانی کا حق ادا کر دیا، اور آواز دے کر کہا، اے اماں اب تو اپنے بچوں سے راضی ہو۔ زینب نے لبوں پر لب رکھ دیے، بوسے لیے، اس بی بی نے کہیں گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، آخری جملہ ہے، جب پہنچی ہے مدینے اپنے گھر میں قدم رکھا، عبداللہ نے استقبال کیا، دو خالی مسندوں کو دیکھا، عبداللہ اور محمد نے سلام بھیجا، اے عبداللہ دونوں بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ان رونے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل۔ ربنا آتنا فی الدنیا